محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ کے بعد گزشتہ جمعہ کو آپ نے غزوہ خندق سے متعلق سماعت کیا. اس کے بعد اور پہلے بھی غزوات ہوتے رہے. مدینہ میں 3 یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع. بنو قینقاع والوں کے قبیلے میں ایک عرب عورت داخل ہوئی. تو انہوں نے مذاق اڑایا، اس کے کپڑے کھینچ لیے، برہنہ کر دیا. پھر کسی عربی نے مار دھاڑ بھی شروع کی. اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ملامت فرمائی اور ان سے کہا کہ تم نے غلط کیا. تو یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہم بدر والے اور خندق والے نہیں ہیں، ہم سے نہیں الجھنا، کیونکہ بڑے طاقتور اور پیسے والے لوگ تھے قینقاع والے. پھر ان کی شرارتیں بڑھتی رہی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر حملہ کر دیا اور پھر مدینے سے ان کو بھگایا. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کافروں سے ملاقات کرو، یعنی جب تمہارا کافروں سے جہاد ہو جائے، تو اب تمہارا حال کیا ہونا چاہیے؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ سورہ محمد میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو. اور تمہارا سامنا ہو گیا، اسرائیل فلسطین کے سامنے ہے، میدان میں اتر گیا ہے، تو اب قرآن کا حکم ہے کہ مارو ان کو، تہس نہس کر دو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ. یہاں تک کہ جب خوب ان کو تم قتل کر دو، خوب ان کی درگت بنا دو. تو فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. تو جب خوب ان کو قتل کر لو تو فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو جو بقیہ بچے ہیں ان کو رسیوں سے باندھ دو.
فَإِمَّا مَنًّا وَإِمَّا فِدَاءً۔ اب جب رسیوں سے باندھ دیا تو اب کیا کرنا ہے؟ یا تو احسان کر کے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے بعد میں وہ ایمان لے آئے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر فدیہ، بطور فدیہ کے جو ہے ادلا بدلا کر لو۔ کہ جس طرح فلسطین اور یہودیوں کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا ہی معاملہ ہے یہ، تو فلسطینی لوگ کہیں کہ تمہارے قیدی ہمارے پاس اتنے ہیں، ہمارے قیدی تمہارے پاس ہیں، ادلا بدلا کرو، اپنے قیدی اٹھاؤ، ہمارے قیدی دو، ہمارے لوگ دو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو احسان کر کر چھوڑ دو، یا پھر فدیہ لے لو، یا پھر رقم لے لو، بھائی تمہارے اتنے قیدی ہمارے پاس ہے، اتنے ڈالر دے دو، اتنا پیسہ دے دو، اتنا سونا دے دو، یا پھر قیدیوں کے بدلے میں تبادلہ کر لیا جائے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یہ کب ہوگا؟ جب خوب درگت بنا دو ان کی، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور یہ کب ہوگا؟ یہاں تک کہ لڑائی اپنے بوجھ رکھ دے، لڑائی ختم ہو جائے، یہ لوگ جھک جائے، ٹوٹ جائے، تب ہوگا یہ۔ مسلمانوں نے نہیں ٹوٹنا، مسلمانوں نے آگے بڑھنا۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، حکم تو یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، تو آپ ہی خود ہی بدلہ لے لیتا، فتوحات کر لیتا، اسرائیل کو تباہ کر لیتا، فلسطین کو جو ہے فلسطین کو غلبہ دے دیتا، اللہ چاہتا تو یہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت نے بعضوں کے ذریعے بعضوں کو آزمایا ہے، یعنی فلسطین کے ذریعے رب ذوالجلال جو ہے ساری مسلم دنیا کو آزما رہا ہے، اور اس وقت مسلم دنیا کا عالم اور حال یہ ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد یہ کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیت المقدس کا بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، اور فلسطینیوں کی شہادت کا بھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور امتحان بھی اصل میں انہی کا ہے۔ ہم تو عوام ہیں، ہم تو عوام ہیں، اصل میں امتحان بھی انہی کا ہے کہ بیت المقدس کے ارد گرد یہ گویا کے کرسی لگا کر 56 اسلامی ممالک بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں شہادتوں کا، تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کے پاس باہر آسٹریلیا سے، یوکرائن سے، UK سے، امریکہ سے ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے، خوراک بھی آ رہی ہے، اسلحہ بھی آ رہا ہے، اور تماشا دیکھ رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارا ایک دانہ بھی نہیں، ایک بوری بھی نہ ایک دانہ فلسطین میں داخل ہونے دیا جا رہا ہے۔ بوکھلاہٹ کا شکار ہے اسرائیل، اور یہ ساری مسلم دنیا کا امتحان ہے۔ دعائیں اپنی جگہ، دعا عبادت ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ اگر دعا سے ہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر کپڑے سامنے رکھ کر دعائیں کیا کریں کہ یا اللہ اس کپڑے کو میرے پر لاد دے، تو خود بخود آ جائیں گے کپڑے آپ کے جسم پر۔ یا اللہ مجھے نیا جوڑا عطا فرما، نئے جوڑے کے لیے آپ کوشش نہ کریں، خود بخود آ جائے گا۔ یا اللہ نیا گھر عطا فرما، تو آپ کوشش نہ کریں، خود بخود آ جائے گا۔ بھائی نئے گھر کے لیے تگ و دو کرتے ہیں آپ، پھر وہ آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ دعا کے ساتھ دوا ضروری ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اس وقت، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مسلم دنیا اس وقت کیا کر رہی ہے، آپ خود فیصلہ کر رہے ہیں۔
قرآن کہہ رہا حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تم ان کی خوب کٹ لگا دو، خوب دھلائی ہو جائے ان کی، فشدوا الوثاق، پس پھر کیا کرو، ان کو رسیوں سے باندھو، پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس پر یا تو جو ہے ان کو احسان کر کر چھوڑ دیا جائے، یا پھر فدیہ لے لو، بھائی تمہارے پاس ہمارے اتنے قیدی ہیں، ہمارے لوگ تمہارے پاس ہیں، وہ دو اپنے قیدی اٹھاؤ، یا پھر اتنا کلو سونا چاہیے بھائی۔ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی فتح عطا فرما دیتا، وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا فیکن، وہ کہتا ہو جا تو ہو جائے گا، وہ آنے واحد میں چاہے تو اسرائیل کو تباہ کر دے، لیکن ساری مسلم دنیا کا امتحان ہے، سارے مسلمانوں کا امتحان کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب کا ان کے پاس فرمان نہیں پہنچا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کسی مسلمان کو کہیں پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو وہ تکلیف ایسے ہی پہنچنی چاہیے جیسے اس مسلمان کے جسم میں کسی جگہ پر تکلیف ہوتی ہے۔ جب ایک جسم پر، ہمارے جسم پر کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا، بس اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی مسلمانوں کا حال ہے، ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرے۔ آج ہزاروں لوگ شہید کر دیے گئے، اور یہ 56 اسلامی ممالک بیت المقدس کے ارد گرد بیٹھ کر امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں، اور اف تک نہیں کہتے، اجلاس کر کر، مہنگے اجلاس کر کر یہ فارغ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے بعضکم ببعض، بعضوں کے ذریعے بعضوں کو رب ذوالجلال آزما رہا ہے۔ فلسطین کے ذریعے جو ہے ساری مسلم دنیا کا امتحان ہے، ساری مسلم دنیا کا امتحان ہے کہ یہ مسلمان کیا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا۔ جتنے شہید ہو رہے ہیں اور ہوئے، احد میں، بدر میں یا حنین میں، کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے، فرمایا کہ رب ذوالجلال ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، یہ تو جنت میں پہنچ گئے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو جنت میں پہنچ گئے، ان کی شہادت کے خون کا جو پہلا قطرہ نکلا تھا، انہوں نے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیا تھا کہ ہمارا یہ مقام ہے، ہم تو جنتی لوگ ہیں، اگرچہ آپ کے سامنے وہ ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ جنتی ہے، آپ کے سامنے وہ ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بل احیاء، یہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور ایسے زندہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جناب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن تم نے کیا کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، پھر رب ذوالجلال ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کی ان کو پہچان ہوگی۔ یعنی جنت میں جب جائیں گے تو جس طرح ماں اپنے پیدا ہوئے بچے کو جس طرح سینے لگاتی ہے اور وہ بچہ دودھ چوسنے لگ جاتا ہے، اس کو چوسنا کس نے سکھایا؟ ابھی تو پیدا ہوا ہے، وہ خود چوس رہا ہے، کس نے سکھایا؟ رب ذوالجلال نے سکھایا۔ تو اللہ رب العزت ان شہیدوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، کہ اس جنت کی ان کو معرفت ہوگی، ان کو پہلے ہی پتا ہوگا کہ یہ میرا مکان ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میرے نوکر ہے، میرا یہ ایریا ہے، سب کچھ پہلے ہی اس کو علم میں ہو۔
یہ کون بتائے گا؟ رب ذوالجلال بتائے گا. تو ان کو تو انعام مل گیا، لیکن یہ جو خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو امریکہ کے غلام اور امریکہ کا نمک کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو تماشا دیکھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سورہ محمد پڑھ رہا ہوگا، پھر سورہ محمد میں آگے ارشاد ہوتا ہے فلا تہینوا، سستی نہ کرو. یہ سارے عرب ممالک سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ان کے پاس وسائل تو ہے، اپنے وسائل کو روک سکتے ہیں، معاہدے توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر رہے. فلا تہینوا، قرآن کہہ رہا ہے سستی نہ کرو. وتدعوا الی السلم، سستی بھی نہیں کرنی اور خود صلح کی دعوت بھی نہیں دینی. یعنی بندہ جب خود صلح کی دعوت دے گا تو مطلب وہ اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا. اب جب جھگڑا ہے تو جھگڑا ہے، اب 56 اسلامی ممالک نے اس میں کودنا ہوگا اور بتانا ہوگا کافروں کے کہ مسلمان کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ممالک، مسلم ممالک کہاں کھڑے؟ فلا تہینوا، سستی نہ کرو. وتدعوا الی السلم، اور سیز فائر کی بات اب نہیں ہوگی، اب مصالحت کی بات نہیں ہوگی. 56 اسلامی ممالک نے کودنا ہوگا اور خود نہیں جھکنا، جھکانا ان کو ہوگا. خود نہیں جھکنا ہے، جھکانا ان کو ہوگا. پھر وہ آئیں گے پاؤں میں پڑتے ہوئے خدا کے واسطے جنگ بندی کرو یار. لیکن ایسا ان کو مقید کیا ہوا ہے، ایسی دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اپنے مسلمان ملک کی حمایت کرنے سے قاصر ہے، اور در پردہ جو ہے اسرائیل کی یہ لوگ حمایت کر رہے ہیں. یہی ہوگا نا کہ جب جو ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میرے دشمن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ خاموشی سے دشمن کا ساتھ ہی دے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. فلا تہینوا، سستی نہ کرو. وتدعوا الی السلم، اور خود صلح کی طرف دعوت بھی نہ دو. پھر سب نے اترنا ہوگا، کیونکہ جب ایک اسلامی ملک پر حملہ ہو جائے تو پھر حکم ہے کہ وہ لوگ نمٹے کافروں سے. اگر وہ نہیں نمٹ سکتے تو شرعاً فرض ہے کہ برابر کا جو اسلامی ملک ہے وہ میدان میں آئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچائے. پھر اس کے برابر اسلامی ملک ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ میدان میں آئے، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے. اس کے اندر بھی تپڑ نہیں ہے، اب تک اس نے بھی قرآن پر عمل نہیں کیا، اپنی طاقت کو جمع نہیں کیا، تو اب دوسرا جو اسلامی ملک ہے وہ میدان میں آئے اور اپنے اسلامی ملک کا ساتھ دے. لیکن ابھی کس نے ساتھ دیا؟ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. سب کا امتحان ہے، یہ سب کا امتحان ہے. دعا کرنے والوں کا بھی امتحان ہے کہ جو صرف حکمران دعائیں کر رہے ہیں، مذمتیں کر رہے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے. رب کے حضور جواب دینا ہے. بڑے مجرم ہو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. پھر رب ذوالجلال نے خوشخبری عطا فرمائی، جب سستی نہیں کرو گے اور خود سے ان کو امن کی دعوت نہیں دینا، اب وہ جھکیں گے، ہم نہیں جھکیں گے. ہم نے جب پٹا ہی نہیں کیا، ہم تو اپنی سرزمین میں رہ رہے تھے. فلسطین ہماری سرزمین، قبضہ انہوں نے کیا. تو جب تم جھکو گے نہیں تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل نہیں کرے، اللہ تمہیں ذلیل نہیں کرے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا. تم اگر رب ذوالجلال کے لیے کوئی عمل کرتے ہو تو وہ عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا، فائدہ دے گا. تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جب لڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے تم کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں دے گا، تمہیں ذلیل نہیں کرے گا، تمہیں عزتیں دے گا. اور جو اس میں شہید ہو گئے ان کے لیے جو ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. شہید کے شہید کرنے والوں نے شہید کیا، بڑے شوق سے وہاں پر دھماکے کیے اور اسپتالوں پر بمباری کی، ہزاروں بے گناہ جو ہے فلسطینیوں کو شہید کر دیا. یہ تو شہید ہو گئے، یہ تو جنت میں پہنچ گئے. اصل میں امتحان تو ان 56 ممالک والوں کا ہے، جواب ان کو دینا ہے. یہ تو جنتی لوگ ہیں، جواب ریاست والوں کو دینا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، انہوں نے کیا کیا، ان کو جواب دینا ہے. جب اسلام کی سربلندی کی بات ہوتی ہے نا، پھر میدان میں اترنا پڑتا ہے. پھر معیشتوں کو اور گھر بار کو اور بیوی بچوں کو نہیں دیکھا جاتا. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ غزوہ بدر کو پڑھ کر دیکھ لیں. جب غزوہ بدر میں جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے تو کیا ان کے پیچھے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی کیا پیچھے جائیدادیں تھی؟ ان کی کیا فیکٹریاں چل رہی تھی پیچھے؟ ارے ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، لاٹھیاں تھی ہاتھ میں. لیکن اب اسلام کی سربلندی کی بات ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر شہید ہو گئے تو پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال جو ہے نعم المولا و نعم النصیر ہے، وہی بہترین مددگار ہے، بہترین وکیل ہے. بس یہی 56 اسلامی ممالک والوں کو سوچنا ہوگا. یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہوگا، مائی باپ امریکہ کیا کرے گا، مائی باپ یو کے کیا کرے گا. ان کے دلوں میں یہ ہے جو حضور نے فرمایا تھا. حضور نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے بھوکے ایک پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. بھوکوں کے سامنے ایک پیالہ رکھ دے تو کیا ہوگا؟ پیالے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اناج تو ادھر ادھر بکھر جائے گا، پیٹ میں چلا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا مسلمان بہت ہوں گے. پھر یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. یہ وہن کیا ہے؟ وہن یہ ہے دنیا کی محبت، موت کا ڈر. سمجھ آئی؟ دنیا کی محبت، موت کا ڈر. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی اور موت سے محبت تھی. ان 56 اسلامی ممالک کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، جو حضور نے فرمایا کہ اگر ہم نے امریکہ کے خلاف کیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری دنیا اجڑ جائے گی، یہ عیش و عشرت ختم ہو جائیں گے. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. کیا پتا ہمیں جو ہے امریکہ اڑا دے، مار دے، سپر پاور ہے بھائی، مار دیا جائے. پھر یہ تو حضور علیہ السلام نے برسوں پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے. بس پیارے بھائیو کیا کر سکتے ہیں ہم دعا کے علاوہ؟ ہم تو عوام ہیں نا، ریاست کے تابع ہیں. ہماری ریاست جب اعلان جہاد کرے گی تو ریاست کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہوا. تو پاک فوج سے بس ہم یہی تمنا کرتے ہیں کہ وہ میدان میں اترے، میدان میں اترے اور فلسطینی مجاہدین کی، فلسطینیوں کا ساتھ دے. سارا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. جواب جو ہے ریاستوں نے دینا ہے. ہم عوام تو جو ہے کنگال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو رب ذوالجلال کے حضور ہم دعائیں کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈ یہ ہے کہ بھرپور بائیکاٹ ہو. تھوڑے سے مزے کے لیے ہم جناب علی پیپسی پی رہے ہیں یا ان کے پروڈکٹ خرید رہے ہیں، اچھی کوالٹی والے ہیں اس لیے، بلے تھوڑی لو کوالٹی ہے تو کیا ہوا، پاکستانی آئٹمز کو ترجیح دیں اور بھرپور طریقے سے ان کے آئٹمز کا بائیکاٹ جاری رکھیں. ان کے آئٹمز کا بائیکاٹ جاری رکھیں. ان کی طاقت اسی سے ہے. اپنی معیشتوں کو انہوں نے مضبوط بنایا ہوا ہے. ہم نے اور آپ نے تو اب تک کچھ نہیں کیا. انہوں نے اپنی معیشت کو اس طرح مضبوط کیا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز لینے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی کمپنی کی. تو لہٰذا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھرپور بائیکاٹ کو جاری رکھیں. کہیں پر اگر کوئی غیروں کی جو ہے پیپسی وغیرہ بھی پلا رہا ہو، اس نے خرید لی ہے، حالانکہ بھر لی ہے،
لیکن دوسروں کو اور اس کو سبق سکھانے کے لیے آپ بتا دیں کہ بھائی اس کا تو بائیکاٹ چل رہا ہے، میں نہیں پیتا، تو ابھی تو اس نے خرید لیا، آئندہ خریدتے ہوئے وہ احتیاط کرے، اور ابھی آپ پی لیں گے تو آئندہ بھی وہ کہے گا ہمیں پی لے گا، ہمیں ناٹک کر کے وہ پی لے گا، آئندہ بھی وہ پھر خریدے گا۔ اس طرح بھرپور جو ہے کم از کم بائیکاٹ جاری رکھیں، اور ہر نماز میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور ساتھ میں جو 56 اسلامی ممالک جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جگا دے، اگر یہ نہیں جاگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جلد از جلد قبرستان پہنچا دے، اور ہمیں جو ہے غیرت مند حاکمین عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔